ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ہب لنا من لدنک انک انت الوہاب۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اور خوش و خرم رکھے۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پروگرام میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں یعنی احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ بچوں، آج جو حدیث ہم پڑھیں گے اس کا موضوع ہے اخلاق حسنہ کی فضیلت۔ سب سے پہلے تو ہم ہمیشہ کی طرح راوی حدیث کا تعارف پڑھتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ ان کا لقب تھا، اصل میں ان کا نام حضرت عبد الرحمن بن سخردوس تھا، اور سب سے زیادہ حضرت عائشہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ ہی ہیں وہ صحابی جن سے بہت زیادہ احادیث مروی ہیں، اور انہوں نے سن 7 ہجری میں اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے، اور حدیث کے بڑے راویوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور جب سے اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے، اور سن 57 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ ان اللہ انا الیہ راجعون۔ اب ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ قائم اللیل وصائم النہار۔ حدیث کا با محاورہ ترجمہ یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آدمی اپنے اچھے اخلاق سے رات کو تہجد پڑھنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ اب ہم ہمیشہ کی طرح اس حدیث کے الفاظ معانی پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے۔ ان بے شک، الرجل آدمی، لیدرکا پہنچ جاتا ہے، بحسن خلقہ اپنے اچھے اخلاق سے، قائم اللیل رات کو تہجد پڑھنے والے، وصائم النہار اور دن کو روزہ رکھنے والے۔ یعنی جس شخص کا اخلاق اچھا ہے، بہترین ہے، وہ شخص قیام اللیل کرنے والے کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ جو شخص مستقل روزے رکھتا ہے دن میں اس کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے، یعنی ان سے بھی زیادہ۔ اب ہم اس حدیث کی تشریح یعنی شرح حدیث پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مبارک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی فضیلت بتائی ہے، اور در حقیقت جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو عملی طور پر دیکھتے ہیں تب بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ پر فائز ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کی ہی وجہ سے صحابہ کرام ان سے محبت کرتے تھے، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق مبارکہ تھے اس کی وجہ سے صحابہ کرام اور لوگ ان سے بے انتہا متاثر تھے۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراش تک آئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا برابر بھی تکلیف پہنچے۔ وہ نہایت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے۔ یہ کیوں تھا سب؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے خندہ پیشانی سے اور بہت محبت سے ملتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر بھی نہیں کرتے تھے، اور یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے، جیسا کہ اس بات کی تصدیق
قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے دی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق اعلیٰ کے درجے پر فائز ہیں. اسی طریقے سے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا، تو حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں، کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا. اور یہ بھی کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، یعنی قرآن پاک میں جتنے اوصاف ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن پاک تھے. اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يحب كل مختار فخور، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر متکبر اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی بات پر فخر کرے یا وہ متکبر ہو جائے. یہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان اپنے مال و دولت پر ہی غرور کرے، اس سے بھی منع کیا گیا. لیکن آج کل کچھ لوگ اگر نماز پڑھتے ہیں تو وہ بہت تکبر کرتے ہیں، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، ان کا اخلاق جو ہے ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا. یہاں پر اس حدیث میں اس لیے بتایا گیا کہ تکبر اور فخر نہ کرو، تو صرف اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شخص صرف اپنی دولت پر یا مرتبے پر فخر اور غرور کرتا ہے. یہاں پر یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ جیسا آج کل ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر اس پر طنز کیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں پیش آیا جاتا. آپ سوچئے کہ اگر آپ کے گھر میں ایک مریض ہے، بیمار ہے، تو کیا آپ اس مریض سے نفرت کریں گے؟ کیا آپ کا اخلاق جو ہے اس مریض کے ساتھ بہتر نہیں ہوگا، برا ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کے ساتھ بہت اچھا رویہ اختیار کریں گے اور تاکہ وہ صحیح ہو جائے. اور اس کے علاوہ ہم کیا کریں گے کہ اس سے نہیں بلکہ اس کی اس بیماری سے نفرت کریں گے. جس طریقے سے ایک بیمار انسان قابل ترس اور قابل ہمدردی ہے، اسی طریقے سے ایک ایسا انسان جو نماز نہیں پڑھتا یا گناہوں میں مبتلا ہے وہ بھی قابل ترس اور قابل ہمدردی ہے. اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت برا سلوک کرتے ان لوگوں سے، کفار سے، کہ جو ایمان نہیں لائے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اعلیٰ ہی کی وجہ سے آج اسلام اتنا پھیلا ہے. اور ایک حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا. دیکھیے کتنی بڑی وعید سنائی گئی کہ وہ شخص جنت میں داخل ہی نہیں کیا جائے گا کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر یا غرور ہو. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں تمام امت مسلمہ کو خوشخبری دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام مسلمان جنت میں جائیں گے، تمام کلمہ کو جنت میں جائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوائے اس کے جو خود انکار کرے. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا ہے اور اس کے نبی کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے احکامات نہیں مانتا ہے، تو وہ خود انکار کر رہا ہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا. دیکھیے کتنی بڑی سوچنے کی بات ہے کہ تمام امت مسلمہ کو خوشخبری دے دی گئی کہ تمام امت مسلمہ جنتی ہے. اچھا اس سے ایک یہ بھی بات، جیسا کہ میں ابھی آپ سے کہہ رہی تھی کہ کسی کے اوپر طنز نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم نیک عمل کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں، اور ہاں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے دل میں واقعی خلوص ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور ہم اس کی محبت کے حوالے سے یہ چاہتے ہیں کہ تمام انسان نیک عمل کرنا شروع کر دیں، تو ہمیں کیا چاہیے کہ اپنے اخلاق سے، اپنے بہترین اخلاق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے ہم ان تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تاکہ وہ لوگ ہمارے کردار کو دیکھ کر ہی ایمان کی طرف، نیکی کی طرف آ جائیں، ایمان والے بن جائیں. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار مبارک کیا تھا کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی گردنیں تک کٹوانے کے لیے تیار تھے. یہ سب کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہایت اعلیٰ تھا. جیسا قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم. ظاہری بات ہے جس بات کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو وہ بات کتنی پرفیکٹ ہوگی.
اور پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنانے کا حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح اپنا اخلاق بہترین بنانا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ یہی بات کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اور لوگ بھی ایمان لے کر آئیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، اپنا اخلاق بہترین بنانا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آج ہمارے لیے اتنی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کفار کے سامنے دین پیش کیا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مخالفت کی، کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، لیکن بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اعلیٰ کی وجہ سے وہ ایمان لے کر آئے، اور آج یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے۔ اور دوسری بات، وہی بات کہ اگر ہم چاہتے ہیں کسی کے سامنے دین کو پیش کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی ترغیب دو، لیکن آج ہمارا معیار جو ہے وہ ایسا ہو گیا ہے کہ نیکی کی ترغیب دینے کا طریقہ جو ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے نہیں لیتے ہیں۔ اصل میں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ کہا ہے کہ مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ تم اپنا کردار اتنا بہترین بناؤ کہ سامنے والا تمہیں دیکھ کر ہی ایمان لے آئے۔ یعنی دیکھیے، جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو آئینہ کبھی شور نہیں مچاتا کہ ہمارے اندر یہ برائی ہے، بلکہ وہ چپ چاپ خاموشی سے ہمیں ہمارے سارے عیب جو ہے وہ دکھا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مومن کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اعمال اتنے بہترین بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے مطابق، تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ سامنے والا جو ہے وہ خود ایمان لے کر آئے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے۔ اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں خود پسندی سے بھی منع کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں بہترین اخلاق کے ساتھ، تو پھر کیا اس کی کنڈیشن بتا دی کہ الا رفعہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے بلندی عطا کرتے ہیں۔ کہ یہ بلندی کا اور جو کمی کا جو معیار ہے نیچے کا، وہ ہم مقرر نہیں کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ مقرر کریں گے۔ اور کنڈیشن کیا ہے کہ جو شخص بڑائی کرتا ہے، کبر کرتا ہے اور لوگوں کو کمتر سمجھتا ہے، بالآخر کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ہی اسے دکھا دیا جاتا ہے، آخر میں تو وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ ساری باتیں، جس شخص کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا اس کے پاس کوئی نہیں آئے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زبانوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا کہ تم بات کرتے ہوئے سوچو، اور یہی بات اگر ہم سوچیں کہ میں جو اپنی زبان سے باتیں بول رہا ہوں یا جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور وہ بات لکھی جا رہی ہے، اور یقیناً ایسا ہے کہ ہم اپنی زبان سے جو کچھ کہتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے۔ ہمارے اعمال لکھنے والے جو فرشتے ہیں وہ لکھتے ہیں جو کچھ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں۔ اگر ہم یہ بات سوچ لیں گے تو یقیناً ہمارے بہت سارے اعمال بہترین ہو جائیں گے اور ہمارا اخلاق بھی اچھا ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور وہ اس کو لکھا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں ہر ایک سے اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے اور اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے معیار مقرر کیا ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بلند درجہ عطا کرتے ہیں۔ اور دیکھیے، درجات کا مسئلہ تو رب العالمین کے ہاتھ میں ہی ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ قرآن پاک میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، کہ مجھ میں اتنی توفیق نہیں ہے، یعنی نیکی کرنے کی مجھ میں اتنی استطاعت نہیں ہے، الا باللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے طاقت عطا کریں، علیہ توکلت، میں نے اسی پر توکل کیا، وَإِلَيْكَ الْأُنِيبُ، اور مجھے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی جب ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے ہمیں، تو
تو یقیناً ہمارے سارے اعمال خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ لوگوں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے دنیاوی لحاظ سے آپ کو کتنا ہی بلند مرتبہ کیوں نہ دے دیا گیا ہو. جیسا کہ فرمان الہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهن ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کے مذاق مت اڑاؤ. جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، کسی کو کمتر سمجھ کر اس کا پھر تمسخر کیا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اس بات پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. دیکھیے یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ یا ایھا الناس. قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر یا ایھا الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ یہاں کفار سے مخاطب نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں سے مخاطب ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر تم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تو پھر تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کسی کا تمسخر نہ کرے. پھر آگے کیا کہا، کتنی بہترین بات اللہ پاک نے کہی، شاید کہ وہ تم سے بہتر ہو. اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا اور نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں. عورتوں کا بھی یہاں خاص طور پر کہا گیا ہے، حالانکہ قرآن پاک کے تمام احکامات مرد اور عورت کے لیے یکساں ہیں، لیکن یہاں پر خاص طور پر عورتوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. کیونکہ آج کل ہمارے یہاں ایک عجیب رواج پیدا ہو گیا ہے کہ شادی بیاہ میں یا کہیں کوئی تقریب ہوتی ہے، خاص طور پر عورتیں کافی مطلب اس معاملے میں وہ ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہماری ذرا سی بات پر سامنے والے کے دل پر کیا اثر ہوا ہے. اور دیکھیے دل تو جیسے کہ ایک مطلب مشہور مقولہ بھی ہے کہ دل میں تو اللہ تعالیٰ رہتے ہیں، اور اگر ہم کسی کا دل توڑتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ پاک کا گھر توڑ رہے ہیں. مطلب یہ مقولہ تو اس لیے کہ ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے اور نہ کسی کا مذاق اڑانا چاہیے. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم ایک دوسرے پر عیب لگاؤ. خاص طور پر عیب لگانے سے منع کیا گیا، کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں میں اگر اللہ نہ کرے کوئی عیب ہو، حالانکہ عیب تو ہوتا نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پھر اس کو اسی نام سے چھیڑنے لگتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ ہے، تمہارے اندر یہ، اور اس بات کو پھر پھیلاتے بھی ہیں. تو اللہ پاک نے اس سے منع کیا، کہا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. اور ایک آیت میں تو یہ بھی کہا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یعنی کہ ایمان کے بعد برا نام جو ہے فسق ہے. یعنی اگر تم ایمان لے کر آئے ہو تو اپنے کسی مسلمان بھائی پر عیب نہ لگاؤ اور اس کو برے نام سے نہ پکارو. کہا گیا کہ تمام مسلمانوں کو اب اچھے ناموں سے پکاریے. دیکھیے اگر آج ہمیں کوئی اگر ہمارا عیب گردانے گا تو کیا وہ ہمیں اچھا لگے گا؟ نہیں، بلکہ ہم دل بھی وہ ہوگا ہمارا، اور دوسری بات کہ اس کے بارے میں بغض پیدا ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمام مسلمان آپس میں بہترین طریقے سے رہیں، ان کا اخلاق بہترین ہو. وہ نہ مرد نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، نہ وہ ایک دوسرے پر عیب لگائیں کہ تمہارے اندر یہ خامی، تمہارے اندر. آپ سوچئے کہ تمام انسان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ سب کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے. یقیناً تو اگر ہم کسی انسان پر عیب لگا رہے ہیں تو ہم اس انسان کو نہیں بلکہ اس کے پیدا کرنے والے کو کہہ رہے ہیں. دیکھیے اگر ہم اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بناتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں اور اس کو اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اگر اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہے، ہمارا دل دکھتا ہے کہ حالانکہ اگر صحیح نہ بھی ہو تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس کو اچھا کہا جائے کیونکہ یہ میری چیز ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات سے دکھ نہیں ہوگا کہ میرے بندے میری بنائی چیز میں عیب تلاش کر رہے ہیں؟ اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تم میں قومیں اور قبائل اس لیے بنائے کہ لتعارفوا، تم ایک دوسرے کو پہچانو. اگر ہم سب آپ سوچئے کہ ایک جیسے ہوتے تو تمام انسان اگر ایک جیسے ہوتے تو کتنی مشکل ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو صرف تمہارے تعارف کے لیے ہے، اس لیے کہا کہ ہر انسان برابر ہے. دیکھیے اسلام سے پہلے یہ تصورات تھے، یعنی بڑائی کا اور
نیچے کے یعنی جن کے پاس بہت مال و دولت ہے یا جن کی ذات جو ہے وہ بہت اعلیٰ نسل کے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت اعلیٰ ہیں، اور جو اپنے سے اور لوگوں کو کمتر سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو سب برابر ہیں، لیکن ایسا اسلام سے پہلے ایسا تھا. اور یہی نہیں بلکہ ظلم و زیادتی بھی کی جاتی تھی ان لوگوں پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لحاظ سے مال و دولت عطا نہیں کیا ہے یا کوئی مرتبہ عطا نہیں کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ تمام جاہلانہ جو یہ رسمیں ہیں یہ ختم ہو جائیں اور یہ طریقہ ہو جائے، یعنی یہ بات رائج ہو جائے کہ تمام انسان برابر ہیں، کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، نہ رتبے کے لحاظ سے، نہ ذات کے لحاظ سے، نہ قوم کے لحاظ سے. اس لیے کہا گیا کہ تمام انسان برابر ہیں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اسلام کے بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا. لیکن آج اگر ہم وہی باتیں کرنے لگیں گے جیسے کفار کرتے تھے تو کیا ہم مسلمان کہلائیں گے؟ کیا اسلام کے بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو جائے گا؟ بالکل نہیں. تو ہم اپنے اخلاق جو ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ تم اپنے اخلاق بہترین رکھو، اور ہر ایک کے ساتھ، یہی نہیں کہ ہم ایک مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہمیں ہر ایک کے ساتھ چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک روا رکھنا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے اچھا سلوک روا رکھتے تھے. اور جیسا کہ ایک آیت قرآن پاک کی جامع آیت ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 19، اس کے متعلق انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت حضرت عثمان بن مظعون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ یاد رکھیے کہ اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ، دیکھیے وہ تو ایک نبی تھے، وہ ان سے بھی اچھا سلوک کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اعلیٰ ہی کی وجہ سے وہ کفار جو ہیں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی چاہت پیدا کر دی اور وہ اسلام لے کر آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو بھی بہترین کر دیں اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح لوگوں سے اچھے اخلاق اور حسن خلق سے پیش آئیں. اب ہم اس حدیث کا راہ عمل پڑھتے ہیں، یعنی ہمیں اس حدیث سے کیا راہ عمل ملا، ہمیں کیا کرنا چاہیے. راہ عمل یہ ہے اچھے اخلاق والے کی فضیلت و مرتبت کو جانتے ہوئے اسے اپنانا چاہیے. نمبر 2، اچھے اخلاق والا رات کو تہجد پڑھنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے. نمبر 3، اسلامی معاشرے کی بقا اخلاق حسنہ اپنانے میں ہے. نمبر 4، ہمیں حقوق العباد کو احسن طریقے سے ادا کرنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اخلاق حسنہ کا جو مسئلہ ہے وہ حقوق العباد میں سے ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں سے اچھے طریقے سے پیش آئیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں نہایت بہترین بات کی ہے کہ بے شک آدمی اچھے اخلاق سے رات کو تہجد پڑھنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے. اور آپ اس بات کو کمتر نہ جانیے گا کہ قیام اللیل کرنے والا جو ہے اس کے رتبے سے بھی اخلاق کے مرتبے پر جو فائز ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. آپ سوچئے کہ قیام اللیل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے کتنے نزدیک ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں یہ بھی کہا ہے کہ قیام اللیل جو شخص کرتا ہے، یعنی رات کو جو شخص تہجد پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میں اس بندے کی تمام دعائیں قبول کر لوں، یعنی یہ بندہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اسی طریقے سے دن کو جو شخص روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، وہ شخص جس نے اپنی تمام خواہشات نفسیات اللہ تعالیٰ کی خاطر ختم کی ہیں. تو کتنی بڑی بات کہی گئی کہ یہ کرنے سے آپ اخلاق حسنہ یعنی کرنے سے آپ ان دونوں کے درجے تک پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جانے سے پہلے آپ ایک بار ہمارا ای میل ایڈریس دیکھ لیجئے، اسکرین پر جو ہمارا ای میل ایڈریس دیا جا رہا ہے اس پر آپ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے لیے درج ذیل پتے پر اپنے آرڈرز بذریعہ خط یا ای میل بک کرائیں. انچارج QTV
D120 سائٹ کراچی پاکستان. ای میل ایڈریس qcampus@arydigital.tv. ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. اللہ 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 جمیل ویحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی